آئس کریم والا ہر روز ہمارے گھر آئس کریم دینے آتا تھا۔ وہ مجھے روزانہ نئی نئی فلیور کی آئس کریم دیتا اور کہتا کہ میڈم جی، یہ کھانے سے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا۔ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرا شوہر نامرد تھا۔ ایسا لوگوں کا کہنا تھا، جبکہ سچ میں جانتی تھی کہ وہ تو بہت محبت کرنے والا تھا۔ لیکن جب سے میں نے آئس کریم والے سے وہ آئس کریم لے کر کھانا شروع کی تھی، میرا شوہر اور بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی ایک ہی عادت اچھی نہیں تھی کہ وہ ہر روز رات کو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا تھا۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگتا تھا، لیکن اس نے مجھے قسم دے کر کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے آگے ایک سوال نہ کیا۔ دن میں وہ گھر سے باہر رہتا تھا، جب رات کو کمرے میں آتا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا۔ مجھے کافی حیرت ہوتی تھی، لیکن میں خاموش ہو جاتی تھی کیونکہ شوہر سے قسم لی تھی اور میں اپنے شوہر کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ مجھے کالج کے بعد سے ہی شوہر اور سسرال والوں کی عزت اور گھر کے کاموں کے بارے میں نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ سکھایا بھی گیا تھا۔ اس لیے میں سب کی عزت کرتی تھی، لیکن 10 سال گزرنے کے بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا اگر وہ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی، اس لیے میں سب سے دب کر چلتی تھی۔ لیکن جب سے آئس کریم والے نے آئس کریم دینی شروع کر دی، وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ اولاد کیوں نہ ہوئی، تو میں اللہ کی مرضی کہہ کر ٹال دیتی تھی اور باقی سب تو اللہ کے ہاتھوں میں تھا، اس میں یا میرے شوہر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن آئس کریم والے نے مجھے کونے میں لے جا کر کہا، میڈم جی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پر ضرور کوئی سایہ ہوگا۔ اکثر شادی شدہ عورتوں پر شادی کے بعد سے سایہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو پاتی۔ ہمارے پاس ایک ایسی الگ فلیور کی آئس کریم ہے جو سب سے زیادہ عمر والے کو کھلا دی جائے تو وہ بھی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ آئس کریم والے کی بات سن کر میں شک کی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کس طرح کا علاج تھا بھلا؟ وہ الگ فلیور آئس کریم میں ملا کر کھانے سے میں پریگننٹ ہو جاتی؟ مجھے اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں ہوا تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور میں نے اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں کیا تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور ان باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی؟ اگر میری ساس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دلوانے میں ذرا بھی دیر نہ کرے گی۔ پہلے ہی وہ اتنی بری نظر سے مجھے گھورنے لگی ہیں جیسے بچہ پیدا کرنا میرے ہاتھوں میں ہے۔ نہ بھائی نہ، یہ سب کچھ میں نہیں کروں گی۔ میں نے اسے منہ پر صاف منع کر دیا تھا، لیکن وہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھ سے کہتا رہا، ارے میڈم جی، ڈر کیوں رہی ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ساس بھی اسی لیے منہ بناتی ہے کیونکہ اسے پوتا چاہیے۔ اگر ایک بار آپ حاملہ ہو گئیں تو وہ آپ کے گن گائیں گی، دیکھ لینا۔ اور پہلی بات، آپ کو ساس یا کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، آپ بھی نہیں بتائیں گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فضول میں اتنا سوچ رہی ہیں، ایک بار عمل کر کے دیکھ لو۔ آئس کریم والے نے مجھے سچ کا آئینہ دکھاتے ہوئے لالچ دیا تھا اور میں نے اسے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ مجھے آج سوچنے کا وقت دو، یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ جب میں نے سوچنے کا وقت لیا تو یوں لگا جیسے وہ آئس کریم والا بڑا بے چین ہوا۔ آپ بس کیسے بھی ہاں کر دیں۔ میرے ہاں کرنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا؟ لیکن اس کی بات میں دم تھا۔ میں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہی تھی، بس اولاد کے لیے آئس کریم ہی کھانی تھی۔ جہاں اتنے ٹوٹکے کر لیے تھے وہاں ایک اور صحیح۔ اور اگلے دن میں نے واقعی اسے ہاں میں جواب دے دیا تھا، جسے سن کر ہی اس کے چہرے پر ایک دم سے عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے میں نے نوٹ کیا تھا۔ میں مان گئی تھی کیونکہ مجھے بھی اولاد چاہیے تھی۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اس بات پر یقین کر کے حامی بھر چکی تھی اور اب سب سے چھپا کر نئے فلیور والی آئس کریم کھانے لگی۔ جیسے ہی آئس کریم والا آئس کریم دینے آتا تو آگے پیچھے دیکھ کر جب کوئی نظر نہ آتا تو جلدی سے میرے آگے آئس کریم بڑھا دیتا، جسے میں اپنے کمرے میں چھپا کر کھا لیتی۔ اور جب سے میں نے آئس کریم والے سے آئس کریم لے کر کھانی شروع کی تھی، مجھے خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی تھی۔
مجھے اپنے آپ میں ہونے والے بدلاؤ کا احساس صحیح طور پر ہونے لگا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ساس مجھ پر نظر رکھ رہی ہو۔ اسی روز جب آئس کریم والا مجھے آئس کریم دے رہا تھا تو میں ابھی مڑی ہی تھی کہ میری ساس میرے بالکل پیچھے کھڑی تھی، مجھے ہی گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تو میرے ڈر کے مارے پسینے چھوٹ گئے تھے جب اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے ہونٹ صاف کیے تھے۔ بہو، اگر آئس کریم اتنی پسند ہے تو اندر جا کر کھا لیتی، یوں بھوکوں کی طرح یہاں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ماں نے تمہاری ایسی پرورش کی ہے کیا؟ اور میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اور جاؤ جا کر کھانا بناؤ، میری ساس نے غصے سے کہا تھا، اور اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شکر ہے کہ اسے یہ معلوم ہوا کہ میں نے آئس کریم والے سے آئس کریم لے کر کھائی ہے۔ میں نے جلدی سے معافی مانگی تھی اور کھانا بنانے کچن میں چلی گئی تھی، لیکن ساس کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے میری رنگت اڑ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ جس کی وجہ سے ساس کو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہوگا۔ میں نے سوچا تھا آج کے بعد اگر ایسا ہوا تو اپنے چہرے کی رنگت بالکل نارمل رکھنی ہے اور بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ آج تک میرا شوہر بھی مجھے بہت وقت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے میں جلدی نیند میں کھو جاتی تھی۔ اب میں بھاگ بھاگ کر ساس کا کام کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بہت عجیب حرکت ہوئی تھی۔ اب ساس نے آئس کریم والے کو ہمارے گھر کے پچھلے والے حصے میں جو کوارٹر تھا اس میں رہنے کے لیے جگہ دے دی تھی، اور وہ روز دوپہر کے وقت آئس کریم لے کر آ جاتا تھا۔ مجھے ساس کی حرکت کچھ عجیب لگی تھی، لیکن وہ لوگ اس گاؤں کے امیر لوگ تھے، ان کی اپنی حویلی تھی، اسی لیے کبھی کبھی اگر خوش ہوتی تو یوں ہی غریبوں پر مہربان ہو ہی جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے زیادہ دیر اس بات کو اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میری ساس مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں جہاں جاتی تھی ساس پتہ نہیں کیسے اس جگہ پہنچ جاتی تھی، اور ساس کا آئس کریم والے کو گھر میں پناہ دینا، یہ سب سوچ کر تو میرے سر میں درد ہو جاتا، لیکن کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی اور دل میں عجیب عجیب سوال آنے لگے تھے۔ اب تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ آئس کریم والا مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہو، لیکن میں ان سب کو اپنا وہم سمجھتی تھی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے مجھے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میری اچانک سے طبیعت بگڑی تھی، اور جو بات مجھے پتہ چلی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں پریگننٹ تھی۔ میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا اور اکیلے میں آئس کریم والے کو بلا کر اسے پیسے بھی دیے۔ مجھے یوں خوش دیکھ کر وہ آئس کریم والا عجیب سا ہنسا تھا اور بولا مجھے پیسے نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ اس وقت میں اتنی خوش تھی کہ میں نے جلدی سے حامی بھر لی تھی۔ تم جو بھی کہو گے سب ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ عجیب طریقے سے ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا، میڈم یہ میری وجہ سے ہی ہوا ہے، اس لیے میں قیمت بھی اچھی خاصی لوں گا، لیکن ابھی آپ مجھے وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں۔ انتظار کرو، خود ہی بتا دوں گا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، جو آئس کریم میں روزانہ دیتا ہوں اب اس میں کوتاہی کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ اپنی سائیکل پر ایک اچھا سا میوزک بجاتا ہوا چلا گیا تھا، لیکن میری خوشی میں بھنگ ڈال گیا تھا۔ اب میں غلطی سے بھی آئس کریم کھانے میں کوتاہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے اتنے سالوں بعد کی خوشی نصیب ہوئی تھی۔ خوشی کے مارے میری ساس سب کو مٹھائیاں بانٹ رہی تھی، غریبوں کو دانے دے رہی تھی، حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، پورے گاؤں کی دعوت رکھی گئی تھی۔ میری ساس بہت ہی اچھی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر رونا آ گیا تھا۔ شاید پریگننٹ ہونے کی وجہ سے میری طبیعت میں بدلاؤ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کبھی رونے لگتی تو کبھی ہنسنے لگتی تو کبھی بنا وجہ غصہ کرنے لگتی۔ اس دوران میری ساس میرا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ میرے لیے نوکرانی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ایک دم سے میری قدر بڑھ چکی تھی۔ اس آئس کریم والے نے صحیح کہا تھا، میرے پریگننٹ ہونے کا سن کر سب صحیح ہو جائے گا، اور واقعی سب صحیح ہو گیا تھا۔ لیکن اب روز مجھے آئس کریم کھانی پڑتی اور آئس کریم والے کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی تھی۔ ایک دن تو اس نے مجھے گھنٹوں اپنے پاؤں دبانے کا کہہ دیا تھا، اور میں یہ سب کرتے ہوئے کافی پریشان رہنے لگی تھی۔
اگر ساس کو یا میرے شوہر کو پتہ چل جاتا تو میری کتنی بدنامی ہوتی۔ سب لوگوں کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ میرا بچہ ناجائز ہے۔ میں یہ سب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو میں بری طرح سے پھنس جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا میں آئس کریم نہیں کھاؤں گی، پھر آئس کریم والا فرمائش کیسے کرے گا؟ اگلے دن میں نے اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے آئس کریم کھانے سے منع کیا تو آئس کریم والا پریشان ہو گیا اور بولا کہ دیکھو، ایک شرط کو نہ ماننے کی وجہ سے اگر یہ سب کرو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں، ابھی تو میں نے صرف اپنے کپڑے دھونے کو کہا ہے، لیکن اگر شام میں تم خود چل کر نہ آئی تو میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے نہ صرف بنانا پڑے گا بلکہ مجھے کھلانا بھی پڑے گا۔ سوچ لو، اس نے تو مجھے سیدھے سیدھے دھمکی دے دی تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ میں ضرور آؤں گی۔ تمہاری شرط پر تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ میں شادی شدہ ہوں اور اب تو پریگننٹ بھی ہوں۔ میں نے غصے میں کہا تھا تو کیا ہوا میڈم جی، میری وجہ سے تم پریگننٹ ہو، اگر میں اس کی کچھ قیمت وصول کر رہا ہوں تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تم سے رات کو سونے کا نہیں کہا، میں نے غصے میں کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں کھا رہی آئس کریم، میں نے غصے سے کہا اور میں چلی گئی۔ لیکن 12 گھنٹے بعد مجھے اپنی کمر میں اور پیٹ میں بہت درد محسوس ہوا۔ ساس نے ڈاکٹر کو بلایا لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا تھا۔ مجھے وہ آئس کریم والا ایک بار پھر کھڑکی میں کھڑا نظر آیا تھا۔ میں نے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور اس نے مجھے جلدی سے وہ آئس کریم لا کر دی، جسے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی اور میں پہلے سے کافی بہتر تھی۔ میں نے دوائی بھی کھائی تھی۔ اس کے بعد واقعی مجھے کھانا بنا کر اسے کھلانا پڑا تھا۔ ساس نے منع بھی کیا لیکن میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ میں بہت ہی مشکل سے اٹھی تھی اور کھانا بنایا اور کپڑے دھو کر اسے دے دیے، اور اس کے بعد ہی یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرا 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ سب بچوں کی خریداری کر رہے تھے اور میں بھی اب خوش تھی۔ ایک بار بچہ پیدا ہو جائے، اس آئس کریم والے کا وہ حال کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ اس سے پچھلے کچھ دن مجھ پر بہت بھاری گزر رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کے بجائے آئس کریم والے کے سارے کام کرنے پڑے تھے۔ میں بھی چپ چاپ کرتی رہی کہ صرف ایک بار میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ لیکن اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ آئس کریم والا کھڑا میری ساس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ میں نے تعجب سے ساس اور آئس کریم والے کو دیکھا۔ میری ساس نے آئس کریم والے کو جانے کا اشارہ کیا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، وہیں کھڑا رہا تھا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا اور میرے علاوہ بھی گھر کے باقی لوگوں پر حکم چلانے لگا تھا۔ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اور پھر وہ میرے پاس آ کر بولا، یہ بچہ جو تم لے کر گھوم رہی ہو نا، یہ میرا بچہ ہے۔ اس کی بات سن کر تو میری روح کلیجے میں آ چکی تھی۔ ڈر کے مارے میرا دل کانپنے لگا تھا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے ہونے والے بچے کا وہ باپ ہے؟ کہ میرے ہونے والے بچے کا باپ وہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا وہ ایک نیا ڈرامہ کر رہا تھا؟ یہ سب بس دھمکی دے کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساس نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ مارا تھا اور ایک الگ جگہ لے جا کر اسے کمرے سے اخبار میں کچھ چھپا کر لا کر دیا تھا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا تھا شاید وہ پیسے ہوں گے۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا جو ساس نے اسے منہ بند رکھنے کے لیے پیسے دیے تھے؟ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ یہ آئس کریم والے کا تھا۔ اگر یہ سچ تھا تو کیا ساس نے جان بوجھ کر خود سے یہ سب کروایا تھا؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتی تھی؟ اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ ایک ناجائز بچے کو کیوں پیدا کرنا چاہتی ہیں؟ اور اس سب سے بھی اوپر ایک اور بات تھی، کیا میرے شوہر کو اپنی ماں کی ساری سچائی کا پتہ تھا؟ کیا وہ بھی اس سب میں شامل تھا؟ لیکن کوئی مرد ایسے کیسے گوار کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی اور بھی استعمال کرے؟ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ اگلے روز میں بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی۔ سب لوگ میرے لیے یہاں سے وہاں بھاگ رہے تھے۔ میرا شوہر میرے لیے جس قدر پریشان تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنی ماں کی سچائی سے ابھی بے خبر ہے۔ ابھی تو یہ بات بھی کنفرم کرنی تھی کہ یہ بچہ واقعی اسی کا ہے
یا پھر میرے شوہر کا، کیونکہ مجھے تو ایسا کوئی بھی حادثہ یاد نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں یہ کہتی کہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے، اور میں اپنے شوہر سے سیدھا پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ یا پلان بناؤں گی جس سے پتہ بھی چل جائے اور میرے شوہر کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ میں نے بچے کی پیدائش کے بعد بچے کا DNA کروانے کا سوچا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہو۔ میرے ساتھ اس سے بھی بڑا ہونے والا تھا، ایک ایسا سچ سامنے آنے والا تھا جس کے بارے میں نے کبھی بھی نہ سوچا تھا۔ اگلی روز میری ساس گھر پر موجود نہیں تھی، مجھے کوئی نوکرانی بھی نظر نہیں آئی تھی، اور شوہر تو آتے ہی رات کو تھے۔ ابھی میں اپنے کمرے میں گئی ہوں کہ کوئی اچانک سے میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو دیکھتی، اس نے میرے منہ پر رومال رکھا، مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کتنی دیر تک میں بے ہوش رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک بہت ہی شاندار کمرے میں تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ میں صوفے پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب اس آئس کریم والے کا کام تھا، شاید میری ساس بھی اس سب میں اس کے ساتھ شامل تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دونوں مل کر کیا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے آئس کریم کھلا کر پتہ نہیں کیا کیا کہ میں پریگننٹ ہو گئی، اس کے بعد مجھے بلیک میل کر رہا تھا، پھر ساس کا آئس کریم والے کی باتیں ماننا، اسے ڈھیروں پیسے دینا، اس کے باوجود بھی ساس کا میرا خیال رکھنا، یہ سب میری سوچ سے باہر تھا۔ پر اب میرا یوں اغوا ہونا سب کچھ عجیب تھا، اور اگر کسی کو میری گم ہونے کا پتہ لگ جاتا تو سب مجھے بھگوڑی اور بد کردار ہی بلاتے۔ میں سوچ سوچ کر رونے لگی۔ اسی وقت اچانک دروازہ کھلا اور میرے شک کے مطابق وہی آئس کریم والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں مجھے ساری دنیا کے سامنے بے عزت کرنا چاہتے ہو؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ خاموش بیٹا مجھے سن رہا تھا اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، تم جتنے کہو گے میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھ پر یوں تہمت نہ لگنے دو۔ اگر میں نہ گئی تو سب مجھے بدنام کریں گے، بد کردار ہی سمجھیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، سارے کام بھی کروں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ اس بار وہ میری بات کو دھیان سے سنتے ہوئے اچانک مسکرا پڑا اور بولا کہ یہ سب تو تم سچ جاننے کے بعد ویسے بھی اپنی مرضی سے ہی کرو گی، اسی لیے مجھے اس کی پریشانی نہیں ہے، لیکن جو اب میں تمہیں سچ بتانے جا رہا ہوں تو اسے دھیان سے سننا، کیونکہ میں صرف سناؤں گا ہی نہیں بلکہ ثبوت بھی دکھاؤں گا۔ سچ بتانے کے بعد میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، لیکن اس کے بعد تم گھر جانا بھی چاہو کہ نہیں۔ آئس کریم والے نے مجھے بتانا شروع کیا تھا، میرا تعلق اسی گاؤں سے ہے جہاں پر تم شادی کر کے آئی تھی، اور یہ بات شادی سے پہلے کی ہے۔ میرا باپ نشہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو جوئے میں ہرا دیا تھا، اور جب لوگ اسے لینے آئے تو میں نے بہن اور ماں کو بچانے کے لیے جلدی سے اپنے ہی باپ کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے چاہے مار دو لیکن بہن اور ماں کو چھوڑ دو۔ لیکن 2-4 آدمی نہ مانے، میں نے ان کے سر پر ڈنڈا مارا اور اپنی بہن اور ماں کو حویلی لے آیا، وہاں پر چاچی کے پاس چلا گیا اور مدد بھی مانگی، تو اس نے میرے سامنے شرط رکھی تھی، اس نے سنے بغیر ہی حامی بھر لی تھی، اس نے میرے باپ کو جیل بھجوا دیا تھا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی۔ میرے باپ کو نشہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کی جلدی سے شادی کر دی تھی، لیکن میرے ماں باپ کے مر جانے کی وجہ سے وہ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہی تھی اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ چاچی کی شرط سن کر میں دنگ رہ گیا تھا، وہ جیسا جیسا کہتی گئی میں بالکل ویسے ہی کرتا گیا تھا۔ ان کا بیٹا نامرد تھا، اس کی پہلے بھی 4 طلاق ہو چکی تھی، اس بار اس نے شادی کرنے کا کہا۔ دنیا والوں کے سامنے فہد کی شادی ہوئی تھی جو کہ تمہاری ساس کا بیٹا تھا، لیکن اصل میں شادی میری اور تمہاری ہوئی تھی، میرا نام بھی فہد ہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جلدی سے بچہ پیدا نہیں کرنا بلکہ دیر سے بچہ پیدا کرنا، جس کی وجہ سے تم بھی اس کی مٹھی میں ہی رہتی
اور اس کی شکر گزار رہتی۔ جب فہد تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھتا تھا تب میں کمرے میں آتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا۔ وہ بس اچھا شوہر ہونے کا ناٹک کرتا تھا۔ میں پہلے تو ایسی دوا چھڑکتا تھا جس سے طاقت آئے اور غرض نہ رکے، لیکن جب چاچی نے کہا کہ اب بچہ چاہیے تو میں نے وہ دوائی ہی بدل ڈالی۔ اب میں طاقت کی دوائی آئس کریم پر چھڑکتا تھا، لیکن جب تم پریگننٹ ہو گئی تو میں نے کوئی بھی دوا چھڑکنا بند کر دی تھی۔ وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور مجھے اپنی اولاد کو نقصان پہنچا کر کیا ملتا۔ اس روز تم نے آئس کریم کھانے سے منع کیا تو میں ڈر گیا تھا کہ میرا راز کھل نہ جائے، اسی لیے کچھ بھی بول دیا، لیکن تمہیں تکلیف ہوئی تو پتہ چلا کہ شروع کے دنوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تم جب میرا کام کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، دل کرتا تھا کہ میں اپنے بچے کو محسوس کروں، لیکن ایسا نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے وہ سب ناٹک کیا تھا۔ اس روز میں نے چاچی سے کہا تھا کہ میں اب اور ناٹک نہیں کر سکتا، میرا بچہ ہونے والا ہے، میں اپنی بیوی کو ساری سچائی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی جو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اس نے پیسے دکھا کر مجھے بھی دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو وہ تمہارا بچہ گروا دے گی یا پھر بچے کو مار دے گی۔ میں ڈر گیا تھا لیکن وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اب تمہیں وہاں چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اغوا کر لیا۔ چاچی کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ جانتی ہے کہ تمہیں میں لے کر یہاں آ گیا ہوں اور اسے تمہاری فکر بھی نہیں ہے۔ وہ تو بس بچہ دکھا کر سب کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ وہ بیٹے کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ سب ناٹک کر رہی ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں بے جان سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ کیسا دھوکہ کیا تھا، صرف اس نے ہی نہیں، میرے اپنے شوہر نے بھی، لیکن وہ آئس کریم والا میرے آس پاس ہی رہا۔ اس بات سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا اور میں دوبارہ وہاں نہیں رہنے والی تھی، لیکن میں اس ماں بیٹے کی سچائی ساری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ شہر میں ہی رہتی تھی۔ چاچی دوبارہ ہمارے پاس آ چکی تھی اور کچھ نہ بولنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اسی وقت میں نے اپنے شوہر اور بیٹی کا DNA ٹیسٹ کروا لیا اور گاؤں جا کر سب کو سچ بتا کر چاچی کا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا، جسے صرف اپنے بیٹے کا راز چھپا ہونے کے لیے مجھے میرے شوہر سے دور رکھا، اور اگر اس دوران کچھ غلط ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ سب لوگوں نے چاچی پر تھو تھو کیا اور اس کے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ مجبوراً ان دونوں کو وہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا اور میں اور میرا شوہر اسی حویلی میں رہتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میرے شوہر نے یہ سب اپنی بہن اور ماں کے لیے کیا تھا، ان کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اسی لیے میں نے اسے معاف کر دیا اور وہ تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہی تھا۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔